السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ It's a second video, as you guys can see. For morning I'm in Model Town. تو ایک اور ویڈیو، ایک اور چھوٹا سا ٹاپک چھوٹا نہیں ہے بیسیکلی۔ اس ٹاپک کی تو جتنی اس ٹاپک پہ ہم بات کرتے جائیں اٹ ول ایکسپینڈ لاٹ۔ مطلب کہ اس نیچر کا ٹاپک ہے یہ کہ اب جتنا بھی اس پہ بات کریں وہ کم ہے، کہ نیچر جو فطرت قدرت کا نظام بنا ہوا ہے اور اس کا کریٹر آلمائٹی اللہ، ہم لوگوں نے زندگی میں دنیا میں جس طرح سے اپنی پریورٹیز سیٹ کی ہیں، اپنی سوچنے کا محور ہم نے جو اپنا بنایا ہے، وہ کتنا کو اس چیز سے کو ریلیٹ کرتا ہے اور کتنا ہم ڈی ٹریک ہیں۔ کل کی میری جو ویڈیو تھی اس میں بھی یہی بات تھی کہ جو آلمائٹی اللہ ہے اس نے انسان کو ایک صلاحیت دی ہے۔ اس صلاحیت کا مقصد ہے انسان اللہ تعالیٰ کو جاننے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ کو جاننے کی کوشش کرنے کے لیے جو ون آف دا فرسٹ اسٹیپ ہے، وہ اسٹیپ ہے کہ انسان نیچر کو جانے، فطرت کے بارے میں کھوج لگانی شروع کرے، نکلے۔ ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ جو جتنا بھی بیزی ہے، اگر وہ وقت کا صحیح استعمال کرتا ہے تو اس کے پاس وقت ہے۔ اگر انسان وقت کا صحیح استعمال نہیں کرتا دین اس کے پاس وقت نہیں ہے، اوبویسلی نہیں ہے، کیونکہ اس کو استعمال کرنا نہیں آ رہا۔ حقیقت یہ ہے ہر کسی کے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ ایک انسان بڑے بڑے کام کر کے دنیا سے چلا جاتا ہے، ایک انسان ٹائم ویسٹ کر کے چلا جاتا ہے۔ اب جو انسان ٹائم ویسٹ کر کے گیا اس کے پاس بھی وہی 24 گھنٹے دن کے ہوتے تھے جو ایک مہان کام کرنے والے انسان کے پاس۔ اب بات یہ ہے کہ اصل بات ہے اس کی استعمال کی، اس کی یوٹیلائزیشن کی۔ یوٹیلائز کیسے کیا جائے جی بیسٹ طریقے سے وقت کو، اور اس کو اس طرح کیسے استعمال کیا جائے کہ جو ہماری صلاحیت ہے اللہ تعالیٰ کو جاننے کی، کھوج لگانے کی، اس کو ماننے کی، وہ ہماری صلاحیت ابھر کے سامنے آئے اور ہم اس نتیجے پہ پہنچیں کہ یس دیر از اے آلمائٹی اللہ جو کریٹ کر رہا ہے ان چیزوں کو، اس پہ ہمارا ایمان بھی ہو۔ اس کے لیے جو میں نے جیسے اس کا ٹائٹل لکھا، نیچر کے قریب ہوں آپ، جو آپ کے سراؤنڈنگ میں جہاں بھی آپ کو جس طرح کی نیچر نظر آتی ہے، جو آپ کو وقت ملتا ہے، صبح کا وقت ہے، دوپہر کا ہے، شام کا ہے، لائک دس از مائی ویکینڈ۔ مطلب ویکینڈ ہے میرے پاس، اب ویکینڈ پہ میرے پاس دو آپشن ہیں، either I am sleeping for a whole day making myself dull، اور خود کو میں لیزی کر دیتا ہوں، بیڈ سے چپکا رہتا ہوں، دن گزر جاتا ہے۔ میرے پاس یہ آپشن ہے۔ دن تو گزر جائے گا، اوبویسلی گزر جائے گا، وقت میں تھوڑی نا ویٹ کرنا ہے کہ آپ اٹھو گے تو میں چلنا شروع ہوگا، ایسا تو نہیں ہے نا۔ تو اوبویسلی دن گزر جائے گا، بٹ اگر آپ اٹھ کے نکلتے ہو، جو آپ کے پاس وقت ہے، جیسے میرے پاس ویکینڈ پہ وقت ہوتا ہے، میں نکال سکتا ہوں وقت تھوڑا بہت۔ سو اگر آپ اس ویکینڈ پہ نکلتے ہو اور کھوج لگانا سٹارٹ کرتے ہو، کس کنٹیکسٹ میں؟ دا کنٹیکسٹ از کہ
وی آر گوئنگ آؤٹ سائڈ، اور آؤٹ سائڈ آپ نیچر کو اسٹڈی کرتے ہیں. نیچر کو اسٹڈی کرنے کا مطلب ہے آپ کریٹر کی طرف متوجہ ہوں گے. اف وی آر اسٹڈیئنگ اینی ٹاپک پہ ہم اگر اسٹڈی کر رہے ہیں تو اس کی کریشن کس نے کی ہے، وہ آبویسلی آپ کا ایک جو ہے وہ آپ کو ڈرائیو اس طرف کرے گی. اب نیچر جتنی بھی ہمارے سراؤنڈنگ میں جو بھی چیز نظر آتی ہے جو نیچرل ہے، وہ چیز کس نے بنائی ہے، کیسے وہ قائم ہے، اس پہ جب ہم سوچنا شروع کریں گے then obviously we will reach and find our main creator, that our faith will become like solid، اور پختہ ہوگا ہمارا یقین اور ایمان اس بات پہ کہ جو اس سب کو چلا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی ہو نہیں سکتا. لیکن یہ صرف منہ سے کہنے سے آپ کی جو بلیو ہے آپ کا وہ بلیو کمپلیٹ نہیں ہوگا، آپ کا وہ بلیو رہے گا نہیں. اگر آپ صرف جسٹ یہ چیز کر رہے ہیں کہ منہ سے کہہ رہے ہیں کہ یس دا کریٹر از آلمائٹی اللہ، بٹ آپ کا جو آپ کا ذہن ہے وہ اس چیز کو کتنا ایکسیپٹ کرتا ہے، اٹ میٹرز. دیکھیں لاجیکلی آپ کا مائنڈ ایکسیپٹ کرے گا اور آپ کا دل دونوں، تبھی آپ کا جو بلیو ہے، آپ کا جو فیتھ ہے وہ دیر پا رہے گا. اب انسان کا دل تو جتنا میری لائف گزری ہے، جتنا میں نے اسٹڈی کری ہے، تھوڑا بہت ایکسپیرینسز لائف کے ہیں، زیادہ تو بڑا نہیں ہے ایکسپیرینس، لیکن جو تھوڑا بہت ہے اس میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ دل جو ہے نا، وہ دل بھائی صاحب جو ہے نا، وہ جس چیز پہ تھوڑی سی ہو جائے نا، مطلب سمجھ، وہ بس اس وقت کو کہتا ہے ٹھیک ہے، بعد میں پھر کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، بعد میں کہتا ہے یہ ٹھیک ہے. جیسے صبح ایکسپریس میں بھی بھائی کہہ رہے تھے کہ کرکٹ جو ہے میری جان ہے، تو احتشام بھائی نے کہا کہ یار کرکٹ جان آپ کی نہیں ہو سکتی. کہتا ہے یہ آپ کی ایج کیا ہے؟ کہتا ہے 15 سال. کہتا ہے ہاں اس ٹائم پہ ہو سکتی ہے لیکن ہمیشہ کے لیے یہ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، تو اپنا کوئی اور مقصد ڈھونڈیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے نا وہ آپ کی اپنا کیا نام ہے جو فیتھ ہے، بلیو ہے، وہ دل کی بیس پہ صرف آپ کا پختہ نہیں ہوگا، وہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہوگا. اگر دل آپ کا ایک بار مان لیا، دماغ آپ کے کو لاجک چاہیے ہوتی ہے کسی بھی چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے، اس پہ بلیو کمپلیٹ رکھنے کے لیے. وہ دماغ جو ہے وہ اس کو اتھینٹیکیٹ کرتا ہے، اور اس کے لیے آپ کو لاجک چاہیے ہوتی ہے. لاجک آپ کے پاس سراؤنڈنگ میں دیکھیں، رائٹ لیفٹ آپ کے پاس لاجک ہی لاجک پڑی. جائیں ذرا، گھومیں ذرا، دیکھیں ذرا، باہر دیکھیں ذرا کیسے کھڑے ہیں یہ درخت، زمین سے ایک نکلے ہوئے ہیں اور سیدھے، کوئی رائٹ پہ کوئی بازو پھیلائے ہوئے ہے، کوئی لیفٹ پہ، کوئی کسی شیپ میں ہے، کوئی کسی شیپ میں ہے. کسی ایک درخت میں کوئی اور پھل لگا ہے، ساتھ ہی اسی زمین میں دوسرا درخت ہے، اس میں کچھ اور لگا ہوا ہے، اس کی شیپ ڈیفرنٹ ہے، اس کی شیپ ڈیفرنٹ ہے. کچھ ہے جو پھل دے رہا ہے، جیسے وہ کینو کے مالٹے کے درخت، چھوٹے چھوٹے پودے لگے. اب دیکھیں، اگر آپ اس چیز پہ غور سٹارٹ کریں گے، جب ان چیزوں پہ آپ غور سٹارٹ کریں گے تو آپ کا جو ذہن ہے وہ کریٹر کی طرف جائے گا. کریٹر مینز کہ آلمائٹی اللہ کی طرف. لیکن اگر آپ غور کے بغیر جسٹ ایک بار آپ نے ایک چیز سنی، جیسے وہ کہتے ہیں، احمد رفیق صاحب کہتے ہیں کہ یار ہمیں نا بس یہی ہے کہ ہم پیدا وہاں پہ ہو گئے مسلمان کے گھر، تو ہم مسلمان ہو گئے. لیکن جو بلیو پختہ ہے نا، وہ آپ کا اس کی بیس پہ بنے گا کہ آپ کا ذہن لاجیکلی ایکسیپٹ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہے، اور ان سب چیزوں کو پیدا کرنے والا، کنٹرول کرنے والا وہی اللہ کی ذات ہے.
تو جتنا ہو سکے جو وقت ملتا ہے آپ کو تھوڑا بہت ویکینڈ پہ آف ٹائم تھوڑا بہت وہ آپ نیچر کے ساتھ سپینڈ کریں. نیچر میں اللہ تعالیٰ کی کریچر آتی ہے، جتنی کریچر ہیں، جو بھی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان میں سے کسی کے ساتھ بھی جو آپ کے قریب ہوتا ہے، جو آپ کے لیے آسانی ہے، اس کے ساتھ وقت بتائیں. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے، بلیو کریں، آپ کا جو بلیو ہے، فیتھ ہے، وہ شیکی رہے گا. کیونکہ آپ ریئل جو کریٹر ہے اس کی طرف مائل ہی نہیں ہوں گے. آپ کا جو ذہن ہے وہ لاجک نہیں پکڑے گا، تو وہ فیتھ جو ہے وہ کنفرم پکا نہیں ہوگا. اور جو آپ سے پہلا کویسچن ہونا ہے نا مرنے کے بعد، وہ یہ ہونا ہے کہ من ربک، آپ کا رب کون ہے، آپ کا پروردگار کون ہے. تو obviously آپ کا فیتھ کنفرم ہوگا ود لاجک. تو دین یو ول بی ریممبر، آپ کو یہ چیزیں ہوں گی کنفرم. اگر آپ کا فیتھ ہی شیکی ہوا تو پھر تو obviously وہاں پہ آپ کیا آنسر کر سکتے ہیں؟ کوئی آنسر نہیں کر سکتے، غلط آنسر کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سے صرف یہی چیز چاہتا ہے، سب سے پہلی اور مین چیز، جو سب سے پہلا کویسچن بھی جیسے میں نے کہا من ربو کا ہے، کہ آپ اپنا بلیو کنفرم کریں کہ جو بھی حالات ہیں، جیسے بھی حالات ہیں، اس میں سب سے اوپر جو درجہ ہو، جب آپ ڈیل کرنے لگیں کوئی دنیاوی معاملہ، تو اس میں سب سے اوپر جو درجہ ہے وہ آل مائٹی اللہ کا ہونا چاہیے. مطلب یہ نہ ہو کہ آپ پریورٹی کسی اور چیز کو دے دیں. پریورٹائز آل مائٹی اللہ کو کریں. آپ کی چیزیں دیکھیں کیسے سیدھی ہونا شروع ہوتی ہیں، چاہے دنیا ہو اور آخرت. اور کل ایک بڑی خوبصورت بات، ایک مسجد میں نماز کے بعد ایک تعلیم ہو رہی تھی، تو ایک حدیث کا انہوں نے حوالہ دیا. وہ یہ تھی کہ دنیا کے حساب سے اس کا مفہوم تھا کہ یہ چیز دنیا میں رہ جانی ہے، آخرت کے لیے کچھ کریں. تو انہوں نے ایک چھوٹا سا ایک قصہ سنایا، بڑا زبردست تھی. کہتا ہے کہ ایک بندہ جا رہا تھا راستے میں، اس بندے نے کو کسی نے ہاتھ دیا، ٹھیک ہے، وہ کوئی گاڑی پہ تھا، بائک پہ تھا، واٹ ایور جو بھی تھا. وہ بائک گاڑی بیسیکلی اس کی زندگی ہے. وہ جا رہا ہے، اس کو کسی نے ہاتھ دیا. ہاتھ دینے والا کون ہے؟ اس نے کہا بھائی مجھے بھی ساتھ لیتے چلو. ہی سیٹ کے اوکے، اچھا آپ کون ہو بھائی؟ اس نے کہا کہ میں بھائی پاکستانی روپیہ ہوں، مجھے ساتھ لے لو، میں آپ کے ساتھ چلوں گا، آپ کے پاس کام آؤں گا، دنیا میں کچھ خرید سکتے ہو، آپ کچھ کر سکتے ہو. دین دوسرا، اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی بیٹھ جاؤ، اچھا ہے، اب میرے کام آؤ گے دنیا میں، اچھی بات ہے. دین دوسرا بندے کی شکل میں ایک اور آیا آگے. اس نے کہا مجھے بھی ساتھ لے چلو. اس نے کہا ہو آر یو بھائی؟ اس نے کہا بھائی میں ڈالر ہوں، انٹرنیشنل لیول کا ایک کرنسی ہوں، جس کو آپ جہاں بھی دنیا میں استعمال کرو گے اٹ ول بی وردی فار یو. آپ کچھ نہ کچھ اس کے بدلے آپ کو ملے گا، اور یہ صرف پاکستان نہیں، ساری دنیا میں آپ کا چلے گا. اس نے کہا اچھا اتنی کام کی چیز ہے، ٹھیک ہے بھائی بیٹھ جاؤ بھائی. اب اس گاڑی میں اس کے پاس جو گنجائش تھی وہ پوری تھی. اس نے اس کو بھی بٹھا لیا، بائک تھی، واٹ ایور جو بھی تھا. اب ڈالر بھائی صاحب بھی بیٹھ گئے، پاکستانی روپیز بھی بیٹھ گئے. آگے گئے تھوڑا تو ایک اور بندے کی شکل میں تھا، انسان کی شکل میں کھڑا تھا. اس نے کہا ہاتھ دیا کہ مجھے بھی ساتھ لیتے چلو، آگے لیتے چلو، میں بھی تمہارے ساتھ چلنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ہو آر یو بھائی، آپ کون ہو، میں آپ کو کیوں ساتھ لوں؟ تو اس انسان کی شکل کے چیز نے کہا کہ میں دراصل دین ہوں، اسلام ہوں، جو آپ کو اس طرح سے کام آؤں گا، مجھے اپنے ساتھ بٹھا لو. دنیا میں ایوری پرابلم کا سلوشن میں تمہیں دوں گا. اس کے بعد جب تم مرو گے، دنیا سے گزرو گے، تو ایک اور زندگی ہے، آخرت کی زندگی، جس کے بھی آگے مراحل ہیں، قبر ہے، پھر حشر ہوگا، برپا، پھر آگے جنت دوزخ ہے، اور ابدی زندگی ہمیشہ کی ہے. وہ جو ہے میں وہاں پہ بھی آپ کے کام آؤں گا. ابھی وہ بندہ کہتا ہے کہ یار میرے پاس جو ہے نا وہ گنجائش یہی تھی، یہ نہیں 2-3 لوگوں کی، اور میں نے وہ پہلے بنا دیا ہوا ہے، بٹھا دیا ہوا ہے اس کو
डॉलर भाई साहब को भी बिठाया है, पाकिस्तानी रुपीज़ को भी बिठाया हुआ है, तो अब तुम्हारी तो जगह भी नहीं बनती, तो तुम जो हो ना भाई वो यहीं रुको, मैं तुम्हें साथ नहीं ले सकता। और वो चल देता है हज़रत। अब आगे मौत आ गई, आगे एक और, सॉरी मौत क्या आ गई, आगे एक और बंदे की शक्ल में खड़ा था। वो कहता है भाई मुझे भी, हाँ भाई रुको भाई रुको। कहता है हाँ भाई क्यों, खैरियत है? कहता है भाई आप कौन हो, क्यों रोक रहे हो मुझे? कहता है मैं हूँ जी इज़राइल, मैं आपकी जान लेने आया हूँ। अब जब उसने कहा कि मैं आपकी जान लेने आया हूँ तो ही वॉज शॉक्ड, यार ये तो काम ख़राब है। उसने कहा जी। तो कहता है भाई अब इसको उतारो, जो भाई साहब आपने पाकिस्तानी रुपये रखा हुआ है, ये जो डॉलर भाई साहब को बिठाया हुआ है इसको भी उतारो, इन दोनों को उतारो, मुझे बिठाओ और चलें अब आगे, आपकी ज़िंदगी तमाम हुई। अब मसला क्या है, या उनमें से उसने इस तरह से कहा कि एक को उतार सकते हो, एक को साथ रख सकते हो, बट वो दोनों तो खैर उतर ही जाने थे, दुनिया की खेल है, पैसा है, अमरीकी डॉलर हो चाहे PKR हो, कुछ भी हो। लेकिन जो इस्लाम था, अगर उसने वो दीन को साथ में बिठाया होता तो इज़राइल की ये जुर्रत नहीं थी कि वो उसको उतारे, क्योंकि वो तो आगे चलने वाली चीज़ थी। लेकिन ये जो है इनका आगे दाखला ममनू है, मतलब मरने के बाद तो ना डॉलर का काम है ना रुपए का काम है। अब कहने का मतलब उस बंदे का ये था कि देखो मेरे भाई, आप लोगों के पास जो ज़िंदगी है उसमें एक लिमिटेड टाइम है, एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, एक वक्त के लिए आप आए हुए हो, यू हैव टू गो। आपने ऑब्वियसली बॉटम लाइन ये है कि आपने यहाँ से जाना है एक वक्त। तो उस वक्त में जिसमें आपने जाना है उससे पहले आप कुछ ऐसा करो कि आपके आगे काम आए। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई कुछ जोड़ लो, कुछ प्रॉपर्टी ले लो, वट पैसे जमा कर लो, वट एवर जो भी है, तो ये हमारे आगे काम आएगा। अरे भाई कितना को आगे काम आएगा, इतना को आगे काम आएगा। अभी आ रहा था मैं रास्ते में, अगर मेरा खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाता है, आई विल हैव टू लीव दिस वर्ल्ड। हाँ, तो कितना को आगे काम आएगी मेरी, अगर प्रॉपर्टी ली हुई है मैंने या कुछ किया हुआ है, तो व्हाट इज़ द मतलब पर्पस। एक लिमिटेड है ना, तो लिमिटेड फ़र्ज़ करो 50 साल और जी लेता हूँ, इससे ज़्यादा तो मैं नहीं जी सकता, मतलब मिसाल 50-60 साल बस। लेकिन उसके बाद देन व्हाट, तो अपनी ज़िंदगी की जो तसर्रुफ़ है, वक्त का मसरूफियात है आपकी, उसको खुदारा इस तरह डिज़ाइन करें कि आप सिर्फ़ जो है दुनिया में खो ना जाएं। ये मैं नहीं कहता कि आप दुनिया के काम ना करें, मैं ख़ुद करता हूँ, हर कोई करता है, कौन नहीं करता। बट दुनिया के काम इस तरह से करें कि आप जो है ना वो दुनिया को इस्तेमाल कर रहे हों, ऐसा ना हो कि दुनिया आपको इस्तेमाल कर रही हो। ठीक है, जब दुनिया आपको इस्तेमाल कर रही होती है ना, तो फिर आप भटक जाते हो, आप रास्ता छोड़ चुके होते हो, यू आर ऑन अ रॉन्ग पाथ, और फिर आप ख़ुद को सिर्फ वेस्ट करने के अलावा कुछ नहीं कर रहे होते। दुनिया के हिसाब से चाहे जो भी आपने हासिल कर लिया, ये लिया वो है, तबाहियाँ बर्बादियाँ सारी कर दी, दुनिया इकट्ठी कर ली, इधर भी सोफ़े पड़े हैं, बेड पड़े हैं, घर हैं, प्लाट हैं, कोठियाँ हैं, बंगले हैं, कारें हैं, नौकर है, चाकर है, वो एक लिमिटेड है चीज़। सो सबसे पहले अपने रब की खोज में लगें, जो थोड़ा वक्त है, ज़्यादा वक्त है, नो मैटर, उसके लिए जो पाथ देती है आपको, वो नेचर देती है। फितरत के करीब हों, फितरत में अल्लाह की जितनी भी क्रिएचर्स हैं, जितनी भी बनाई हुई मखलूक़ात हैं, उनके साथ वक्त स्पेंड करें। जो इंसान की बनाई हुई चीज़ें हैं ना, वो आपको अल्लाह तक नहीं पहुंचा सकेंगी। जो अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें हैं उन पे आप गौर व फिक्र करोगे तो वो ड्राइव करेंगी उस क्रिएचर, जो क्रिएटर है ऑलमाइटी अल्लाह, उसकी तरफ। और उसमें होगा ये कि आपका जो अंदर है वो भी पुरस्कून होना शुरू होगा, अकम्प्लिश्ड फील करना शुरू करेगा, और जो आपकी बाहर के दुनिया के मामलात हैं वो ऑटोमेटिकली रिज़ॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। वो कैसे रिज़ॉल्व होंगे,
ہمارا بینگ اے مسلم، بینگ اے مومن بلیو ہونا ہے چاہیے، اور ہے ہمارا بلیو کہ ہر چیز جو ہے اس اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس اللہ کے ہاتھ میں اگر ہر چیز ہے تو اس کے لیے کنٹرول کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، واٹ ایور دا سچویشن از۔ ابھی ریسنٹ کی سچویشن تھی، پاکستان واز گیٹنگ آؤٹ آف دا ورلڈ کپ، ایوری ون واز تھنکنگ دیر از نو چانس، دیر از نو سین۔ یہ ایک اور ٹیم فٹ بال ورلڈ کپ میں ارجنٹینا واز ڈیفیٹیڈ فرام سعودی عربیہ، تو لوگ کہہ رہے تھے کہ اب اس کے چانسز بہت معدوم میں آگے جائے گی، پتہ نہیں واٹ ایور۔ وہ فائنل کھیل رہی ہے، پاکستان ٹیم فائنل کے لیے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی نتھنگ امپاسبل ہوتی ہے آل مائٹی اللہ کے لیے۔ وہ سارے دنیا کے جتنے تدبیریں ہیں نا، وہ ساری تدبیریں الٹ پلٹ کر سکتا ہے، اس کو یہ اختیار ہے۔ تو دین جو دنیا کے آپ کے معاملات ہوں گے وہ آبویسلی ریزالو ہو سکتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ بیسکلی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جاننے کی کوشش کریں۔ اس کو جانے بغیر میں آپ سے یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آگے جو ہے وہ فلاح کے چانسز کم ہیں پھر۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ من ربوں کا سب سے پہلا کویسچن میں یہی پوچھوں گا جب دنیا سے نکلو گے۔ آزمائش کا امتحان کا ٹائم یہ دنیا ہے، ایک مطلب سمجھو کہ آپ کو ایک ٹائم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ سے جو پوچھ ہونی ہے وہ یہ ہونی ہے کہ من ربوں کا آپ کیا بیلیو کیا تھا کہ آپ کا رب کون ہے، کس نے آپ کو بنایا ہے، کس نے آپ کو یہ ساری نعمتیں جو آپ استعمال کر رہے ہیں یہ دی ہیں، وہ کون ہے، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کو بیلیو تبھی ہوگا جب آپ اس کو جاننا شروع کریں گے، اس کے بارے میں سوچنا شروع کریں گے، دین یو ول بی ایبل ٹو سی کہ ہاں، ایبل ٹو ہیو اے فیتھ آن اٹ کہ ہاں وہ ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس ذات کے بغیر میرا یہاں پہ ہونا ممکن نہیں ہے، ان چیزوں کا یہاں پہ ہونا ممکن نہیں ہے۔ اس اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے آپ سراؤنڈنگ میں دیکھیں کہ کس طرح کی نعمتیں دی ہیں۔ ایک چھوٹی سی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں، جیسے اب کووڈ آیا تھا، وی ور ان کووڈ نا، کووڈ سچویشن میں کیا تھا، ہمارے پاس گیس سلنڈر ختم ہو رہے تھے، دنیا کے پاس آکسیجن گیس کی کمی ہو رہی تھی، ساری فیکٹریاں چلا دیں، 3 شفٹیں لگ رہی ہیں، صبح دوپہر شام، جو ایک شفٹ لگتی تھی میکسیمم، دے آر ورکنگ، مطلب ایکسٹرا ورکرز ہائرڈ ہیں، ایٹسٹرا، بٹ آکسیجن پوری نہیں کر پا رہے تھے ہم لوگ، اور وہ بھی ایک لمیٹڈ لوگوں کے لیے جو مطلب بیمار ہیں، ایوری ون کے لیے نہیں۔ تو جب ہماری اتنی سی مطلب سچویشن ہے کہ بھائی ایک ہوا مل رہی ہے ہمیں جس میں آکسیجن ہمیں ملتی ہے، ہم اس نعمت کو ہی صرف پکڑ لیں، باقی نعمتیں تو جو ہیں اس کو سائڈ پہ چلو رکھ دو، تو وہ کتنی بڑی نعمت ہے آپ کے لیے کہ آپ کو بند کر دیا جائے اور آپ کے پاس ہوا نہ ہو، کھلی ہوا، آکسیجن نہ ہو، تو آپ کی کتنی حیثیت رہ جاتی ہے یہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ صحت کے حساب سے دیکھیں، ٹانگیں ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، خدا نہ خواستہ اف یو آر ان اینی کنڈیشن آف ڈسیبلٹی، اللہ معاف کرے کسی کو نہ ہو، تو آپ نے دیکھا ہے آپ کے سراؤنڈنگ میں لوگ ہیں، دین یو آر ویئر، آپ کی کیا پوزیشن رہ جاتی۔ تو خدا را جو وقت ملتا ہے وہ تھوڑا بہت جو بھی آپ کو وقت مل رہا ہے اس کو اسپینڈ کریں آلمائٹی اللہ کو جاننے کے لیے، کھوجنے کے لیے۔ سمپل ہے طریقہ میرے بھائی، کچھ بھی کوئی ٹف کام نہیں ہے، نیچر سے کلوز ہوں، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کو پڑھنا سمجھنا شروع کریں، تھوڑا سا بھی پڑھیں سمجھیں طریقے سے، کہ فار ایگزامپل الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین کی مطلب جو روح ہے وہ اندر اس میں کیا ہے بیسکلی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یا کانا بدو و یا کانا نستعین، مطلب یہ چیز آپ جب پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے تو آل مائٹی اللہ کو جاننا، اس کی پاورز کو ریئلائز کرنا،
وہ آپ کے لیے ایزی ہوگا. اور جب آلمائٹی کو آپ آلمائٹی ریئل سین میں اللہ تعالیٰ کو ماننا شروع کریں گے, تبھی آپ کا فیتھ اور بیلیف جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگا اور شیکن نہیں ہوگا. ورنہ وقت گزاری یا رٹا رٹائی کرنا ہے تو وہ کرتے رہیں, جس نے بھی کرنی ہے وہ یوزفل نہیں ہے. وہ مطلب جسٹ آپ اپنے آپ کو تو شاید کر سکتے ہیں لیکن وہ یوزفل نہیں ہے. لیکن ایک پازیٹیو چیز میں آپ کو بتاؤں, وہ یہ کہ ہمیں زیادہ تر ڈرایا جاتا ہے, بھائی یہ نہیں ہوگا تو دوزخ میں ڈالے جاؤ گے, دوزخ میں جل جل کے پھر یہ ہو جائے گا, پھر وہ ہو جائے گا. اوبویسلی اللہ تعالیٰ نے سزائیں رکھی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ کئی لوگ ہوں گے جو اٹریکٹ ہوں گے محبت سے, کئی ہوں گے جو خوف سے. مثال کے طور پہ آپ اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھ لیں, دنیا داری کے نظام سے دیکھ لیں. لوگ ہوتے ہیں وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں انسینٹیو سے, کچھ لوگ ہیں وہ پنشمنٹ سے مطلب کام کرتے ہیں, کچھ لوگ ہیں ان کا دل کرتا ہے کام کرنے کا, کچھ لوگ ہیں وہ خوف سے کام کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں پیکیج انسان کے لیے رکھے, دونوں نیچر کے انسانوں کے لیے, کہ بھائی اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو دل سے, خوشی سے, محبت سے میرے پاس آنا چاہتا ہے تو آئی ایم ویلکمنگ. اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں, نہ کہ اس کے خوف سے اس کی عبادت کریں. صرف اللہ تعالیٰ سے جب محبت آپ کو ہونا شروع ہوگی تو آپ کی جو اندر روح ہے نا, وہ اصل حق ادا کر رہی ہوگی. اس کی ایفیلیشن, اس کی کنیکٹیویٹی جو آلمائٹی سے ہے وہ بڑھے گی, اور آپ اندر ہی اندر ایک ڈیفرنٹ انسان فیل کرنا شروع کریں گے. لیکن اگر آپ کی کنیکٹیویٹی نہیں ہو رہی جو ریئل سینس میں ہونی چاہیے, دین یو ول بی اے ڈیڈ باڈی, لائک ایک مجسمہ ہے گھوم رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ روح جو ہے نا, روح کا کنیکشن وہ آلمائٹی سے ہے, دنیا سے روح کا کنیکشن نہیں, اور جو جسم ہے اس کا اس چیز سے کنیکشن نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس نے تو انسان کے لیے پیکیج ہی پیکیج رکھے ہیں بھائی. when you are going to like do a thing in a way کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھائی جو بھی ہوتا ہے آپ سے, no matter السلام علیکم, no matter if you are in a situation کہ آپ ٹف سچویشن میں ہیں, آپ نے خدا نخواستہ گناہ کیے ہوئے ہیں, بہت ہی کبیرہ گناہ کیے ہوئے ہیں, لیکن آپ اللہ کے پاس جاتے ہو, اس سے معافی مانگتے ہو, توبہ کرتے ہو, تو وہ آپ کو ویلکم کرتا ہے, ایوری ٹائم ویلکم کرتا ہے. اور جو سب سے خوبصورت چیز ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دروازہ آپ کے لیے کھول کے رکھا ہوا ہے, اس نے بند نہیں کیا. سمن آس کے ایک مفہوم ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کب تک معاف کریں گے, کس سچویشن میں معاف کریں گے. اس کے مختلف مواقع پہ مختلف حالات پیدا ہوئے, سچویشن ہوئی, تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت معاف کر سکتے ہیں until and unless کہ you will die. مرنے سے پہلے کسی بھی وقت آپ اس کے پاس جاتے ہو, اس ہستی کے پاس جاتے ہو, توبہ کرتے ہو, تو وہ وارم ویلکم کرتا ہے آپ کو مطلب ایک سمجھیں کہ گلے سے لگاتا ہے. پچھلے دنوں میں ایک سن رہا تھا لیکچر کے, کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ مطلب جو ہے وہ کس طرح ہے, اس کی باڈی کس طرح ہے, انسان ہے, میل ہے, فیمیل ہے, ہیومن کس فارم میں ہے. تو اس کا نا ایک حدیث کا ریفرنس انہوں نے دیا, اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سمجھیں کہ اس کی جو بیسٹ آپ ڈیفینیشن کہہ سکتے ہیں نا, وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ
اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض۔ اللہ تعالیٰ نور ہے، اللہ تعالیٰ نور ہے جو زمین و آسمانوں میں پھیلا ہوا ہے۔ اس کی وسعتیں بڑھتی جاتی ہیں، وہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جاتا ہے اور کوئی اس کی باؤنڈریز نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیسیکلی نور السماوات والارض ہے۔ اب انسان جو ہے نا، انسان نے سوچنا چھوڑ دیا، اور خاص طور پہ ہم مسلمانوں نے تو سوچنا بالکل چھوڑ دیا۔ ہم نے کیا سمجھا؟ ہم نے یہ سمجھا کہ بھئی ہم یہ ملک فتح کر لیں گے، یہ زمین فتح کر لیں گے، وہ زمین فتح کر لیں گے، دین واٹ وی ول ڈو، کہ ہم آخر میں فاتح ہو جائیں گے، ہم حکمران ہوں گے اور بس، اور اسلام لاگو کر دیں گے۔ ارے بھائی، اسلام لاگو زمینیں فتح کرنے سے نہیں ہوگا، اسلام لاگو ہوگا خود پہ اسلام نافذ کرنے سے، دوسروں کو پریچ کرنے سے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ خود پہ ہی عمل نہیں کر رہے ہو اور جسٹ جا کے مطلب کسی بھی طرح کنکوائر کر لیے، علاقے فتح کر لیے، یہ ہو گیا، حکومتیں ہوں گی، علم کو آپ نے چھوڑ دیا۔ ہماری جو ڈیفرنس تھا وہ کیا تھا بھائی؟ ڈیفرنس تو علم تھا نا۔ تو ہم میں اور جو پہلے قومیں تھیں یا جو بھٹکے ہوئے تھے، ان میں اور شعور کی فرق تو شعور تھا نا۔ تو ہم نے کیا کیا، وہ جو مین فیکٹر تھا شعور کا، اس کو تو ہم نے لیٹ اٹ گو کر دیا نا، اس کو تو جانے دیا، اور ہم سمجھتے رہے کہ ملک فتح کرتے جاؤ اور آپ کا اسلام پھیلاتے جاؤ۔ اور ہوا کیا؟ باٹم لائن یہ ہے کہ جب اسپین فتح ہوا تو اسپین فتح ہوتے وقت مسلمانوں نے کسی کو کچھ نہیں کہا تھا، ٹھیک ہے؟ اور مسلمان آگے لوگ ہوئے بھی، لیکن ایک لیمیٹڈ تعداد۔ اور جب پھر اسپین مسلمانوں کے 700 سال حکمرانی کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ سے گیا، تو انہوں نے بچر کیا تھا، بروٹلی مسلمانوں کو ختم کیا تھا، اور انہوں نے کہا ایک بھی نہیں بچنا چاہیے یہاں پر مسلمان، ٹھیک ہے؟ آفٹر 750 ایئرز آف مطلب گورنمنٹ جو ہے، ہم ان کو کنورٹ نہیں کر پائے۔ تو کیوں نہیں کر پائے؟ کیونکہ ہم نے جو مائنڈ سیٹ بنایا وہ کنکائر کرنے کا بنایا، کہ ہم فتح کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ بھائی ہم ان کو اس راستے پہ لے ہیں جو ریئل سینس میں اسلام ہمیں کہتا ہے کہ جس راستے پہ آنا چاہیے آپ کو۔ بہرحال لانگ ہو گیا ہے کافی سیشن۔ اٹ واز این امیزنگ مارننگ آئی ہیو ایور اسپینٹ۔ جتنی بھی مارننگ گزری ہیں، یہ ون آف دا بیوٹیفل مارننگ تھی۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کوشش کی کہ اپنی طرف سے جو گائیڈ کر سکوں، جو کنونس کر سکوں میرے چھوٹے سے اور بہت ہی قلیل نالج کی بیس پہ، جو تھوڑا بہت میں نے سنا ہے، سیکھا ہے، پڑھا ہے، اس سے آپ لوگوں تک پہنچا سکوں۔ امید ہے آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا، اور اگر اچھا لگے تو لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا، اور اگر کوئی آپ کی سجیشنز ہوں، آپ کے کویسچنز ہوں، آپ کی کرٹکس ہوں، آپ کوئی بھی تنقید کرنا چاہیں کسی بھی قسم کی، آئی ایم آلویز وارم ویلکم ایوری ٹائپ آف لائک کرٹیسزم۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کے امپروو ہونے کے چانسز تبھی ہیں جب انسان کو کرٹیسائز کیا جائے گا، اس کی غلطیاں اس کو بتائی جائیں گی۔ ادروائز جو ہیومن ہے وہ خود سے کوئی چیزیں ٹھیک کرنے کے عادی نہیں ہے، زیادہ تر وہ چاہتا ہے کہ جب اس کو تنقید ہوگی تو وہ اس کو ٹھیک کرے گا۔ تو آپ لوگ سجیشن بھی دے سکتے ہیں، تنقید بھی کر سکتے ہیں۔ آلویز ویلکم یو گائز۔ السلام علیکم۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ہوگی بات۔ جزاک اللہ خیر۔